فتح مکہ رمضان میں ہوا، اور میرا نبی جو خوف زدہ ہو کے نکلا تھا 8 سال پہلے، اور مکے کو بڑی حسرت سے دیکھ کر فرمایا تھا ما اطیبک من بلد واحبک الی لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک، اے مکہ تو مجھے کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ تو میرے اللہ نے کہا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس رب نے تیرے اوپر قرآن اتارا ہے وہ تجھے ایک دن مکے میں عزت کے ساتھ لائے گا، فاتح بنا کے لائے گا، تھوڑا صبر کر، تھوڑا انتظار کر۔ 8 سال کے بعد یہی رمضان تھا، یہی رمضان کا مہینہ تھا، اور میرا نبی فاتحانہ 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکے میں داخل ہوا۔ خالد بن ولید ایک لشکر لے کر چلے، پیچھے ابو ذر غفاری ایک لشکر لے کر چلے، پیچھے بریدہ بن حصیب ایک لشکر لے کر چلے، پیچھے بنو اسلم ایک لشکر لے کر چلے، پیچھے معبد بن خالد الجہنی ایک لشکر لے کر چلے، پیچھے نعمان بن مقرن ایک لشکر لے کر چلے، اور پیچھے صعب بن جسامہ ایک لشکر لے کر نکلے، پھر بن ماقل بن سنان ایک لشکر لے کر نکلے۔ یہ ایسے ہر سردار کے ہاتھ میں جھنڈا، اور آپ نے 10 لشکر روانہ فرمائے، اور ابو سفیان پکڑے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر، اور خالد بن ولید گزرتے ہیں تکبیر پڑھتے ہیں، اور ابو ذر غفاری گزرتے ہیں تکبیر پڑھتے ہیں، بریدہ بن حصیب گزرتے ہیں تکبیر پڑھتے ہیں، بنو کعب گزرتے ہیں تکبیر پڑھتے ہیں، نعمان بن مقرن گزرتے ہیں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، معبد بن خالد الجہنی گزرتے ہیں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ابو واقد اللیثی بنو بکر کے ساتھ گزرتے ہیں اللہ اکبر کی تکبیر پڑھتے ہیں، صعب بن جسامہ بنو لیث کے ساتھ گزرتے ہیں تکبیر پڑھتے ہیں، ماقبل بن سنان اشجعی وہ بنو اشجع کے ساتھ گزرتے ہیں تکبیر پڑھتے ہیں، لشکر در لشکر۔ اور ابو سفیان کہتا ہے یہ کون ہے؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں یہ خالد ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو ذر ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بریدہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ نعمان ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ معبد ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ صعب ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ معقل ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو واقد ہے۔ ایک ایک سردار جھنڈا اٹھائے نعرہ لگاتے ہوئے گزرتا ہے، اور پیچھے 5,000 کا لشکر، اللہ کے 5,000 یہ روانہ کیا، 10 لشکر کو 5,000 کو 10 حصوں میں تقسیم کر کے مکہ میں داخل کیا۔ پیچھے آپ 5,000 کے لشکر کے ساتھ، اور جھنڈا اس دن سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں ہے، اور مہاجرین کا جھنڈا مصعب بن اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے دائیں طرف ہیں، اور ابو بکر صدیق آپ کے دائیں طرف ہیں، اور اسامہ بن زید آپ کی اونٹنی کے پیچھے سوار ہیں، اور جھنڈا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کو درست کرتے ہوئے چل رہے ہیں، اور ان کی کڑکدار آواز ہے، اور غبار اٹھتا ہے، اور غبار مٹی میں سارا دستہ چھپ جاتا ہے، حضرت عمر کی آواز گونجتی ہے، تو ابو سفیان پوچھتا ہے عباس یہ کیا مٹی اڑی ہے، یہ کیا غبار اڑا ہے؟ تو ابو عباس فرماتے ہیں ھذا رسول اللہ فی کتیبۃ الانصار والمہاجرین، یہ اللہ کا رسول ہے انصار و مہاجرین کے جانثاروں کے ساتھ، اور شمع رسالت کے پروانوں کے ساتھ۔ تو ابو سفیان کہتا ہے یہ آواز کس کی ہے؟ یہ آواز کس کی ہے؟ تو اس پر عباس فرماتے ہیں یہ عمر ہے جس کی آواز آ رہی ہے صفوں کو درست کرتے ہوئے۔ وہ کہنے لگا واہ واہ، بنو عدی حضرت عمر کا قبیلہ چھوٹا سا ہے، بنو عدی بھی اتنے بڑے بن گئے کہ آج لشکروں کو ترتیب دینے لگ گئے۔ پھر اللہ کے رسول کی سواری گزری، سعد بن عبادہ گزرے، جھنڈا ہاتھ میں، زور سے تکبیر پڑھی کالیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الحرمہ۔ ابو سفیان آج کا دن خون بہانے کا دن ہے، آج حرم کی حرمت اٹھا لی جائے گی۔ ابو سفیان کہنے لگا عباس میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کا جاہ و جلال دیکھا، تو تیرے بھتیجے جیسا جاہ و جلال میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو عباس کہنے لگے ابو سفیان تیری عقل میں کب آئے گا، یہ بادشاہی نہیں، یہ جاہ و جلال نہیں، یہ نبوت ہے اور شان نبوت ہے، یہ نبوت ہے اور شان نبوت ہے، یہ بادشاہی نہیں ہے، یہ بادشاہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول گزرے تو آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف اسید بن حذیر تھے، اونٹنی پر اسامہ تھے، اور آپ کی اونٹنی، آپ کی ٹھوڑی مبارک اونٹنی کے پالان کے ساتھ ایسے لگی ہوئی تھی، سر جھکا ہوا، اور آپ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ آپ کلمات دہراتے جا رہے تھے، لا الہ الا اللہ
آج اللہ کی توحید سامنے آ گئی. آج قریش کو پتہ چل گیا کہ اللہ ایک ہی ہے، احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، مہیمن ہے، فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء ہے. آج اللہ کی طاقت سامنے آ گئی کہ ان کے الہ ٹوٹ گئے، ان کے آسرے چھوٹ گئے، اور اللہ کا آسرا باقی اور اللہ کی طاقت باقی. لا الہ الا اللہ وحدہ، ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں. یہی کلمے کا سبق ہے کہ دل میں اللہ کو اتارو. آج اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی. قریب سے گزرے ابو سفیان نے دیکھا کہ یا رسول اللہ الیوم یوم الملحمہ، کیا آج خون بہانے کا دن ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے. تو ابو سفیان نے کہا آپ کے جھنڈے والا کہتا جا رہا ہے الیوم یوم الملحمہ. تو ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ ساتھ گرم طبیعت کے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہیں تلوار چلانے میں تیزی نہ فرمائیں، آپ ان سے جھنڈا واپس لے لیں، جھنڈا کسی اور کو دیں. تو قربان جاؤں اپنے نبی کی فراست پر. آپ نے سوچا جس کو بھی دوں گا سعد کا دل خراب ہوگا، تو آپ نے سعد کے بیٹے کو بلایا، قیس بن سعد بن عبادہ. فرمایا جاؤ اپنے باپ سے کہو جھنڈا تیرے حوالے کر دے. تو باپ کو دیتے ہوئے، بیٹے کو دیتے ہوئے تو باپ کو خاص تکلیف نہیں ہوتی ہے. تو قیس آئے کہ ابا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جھنڈا مجھے دے دیا جائے. تو چونکہ یہ جھنڈا کوئی دنیاوی منصب نہیں تھا، یہ نبوت کی طرف سے ملا ہوا اعزاز تھا. تو باپ بھی بخیل بن گئے، کہنے گے نہیں دوں گا، جاؤ پہلے کوئی نشانی لے کر آؤ کہ واقعی تمہیں اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. تو وہ پیچھے لوٹے کہ یا رسول اللہ میرے ابا نشانی مانگ رہے ہیں. تو آپ نے ایسے پگڑی اتاری اور پگڑی اتار کے ان کو پکڑائی کہ جا میری پگڑی دیکھا، کہا کہ یہ پگڑی نشانی ہے کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. انہوں نے پگڑی دونوں ہاتھوں میں لی اور آ کر اپنے ابا کو پیش کی. انہوں نے پگڑی کو دیکھا، سر جھکایا اور جھنڈا اپنے بیٹے کے حوالے کیا. انہوں نے پگڑی کو واپس اللہ کے نبی تک پہنچایا. آج وہ دن ہے، آج وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی صداقت کو، عزت کو